سامن محترم، اب میں اس شخصیت کو دعوت سخن دوں گا جو معروف محقق، معروف ماہر اقبالیات، پشتو، فارسی اور اردو زبان و ادب پر 50 سے زائد کتب کے وہ مصنف اور بطور ناظم اقبال اکادمی پاکستان وہ انتہائی متحرک کردار شب و روز ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ میری مراد ہر دل عزیز شخصیت پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں سر آپ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا رب المغربین یا رب المشرقین افتح لنا ابواب معرفہ۔ قابل صد احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب، قابل صد احترام جناب ڈاکٹر انصاری صاحب، قابل صد احترام ڈاکٹر صاحبہ ہمارا طارق، جناب جوانوں کے وہ جو علامہ نے بتایا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ جوان جو پیروں کا استاد ہے ڈاکٹر ندیم اسحاق خان صاحب، جناب عرفان جعفر صاحب جو خلافت عثمانیہ کے سمبولک ٹوپی کو لے کے خاموش یگانگت کا پیغام دیتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مہمانان گرامی کی آمد کا مشکور ہوں۔ ویسے مہمان خصوصی کی خطاب کے بعد خطاب کا حق بنتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ رسم دنیا ہے کہ حق میزبانی ادا کرتے ہوئے زید حسین صاحب کے الامر فوق الادب کے مصداق کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ جس طرح ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے کرتے ریفریش کرتے رہتے ہیں، سسٹم کو ریفریش کرتے ہیں، تو فطرت کا ایک اصول ہے، وہ یہ کہ ہر سال حب الوطنی کے جذبے کو ریفریش کرنے کے لیے تمام اقوام عالم کی ہسٹری میں کچھ ایسے مخصوص منتھ اور مخصوص ایام ہوتے ہیں جن سے اپنے حب الوطنی کے جذبات کو وہ ریفریش کرتے ہیں۔ ہمیں پروردگار نے اگست کا مہینہ عطا کیا ہے۔ دفاع کے حوالے سے 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہمارے کیلنڈر میں موجود ہے، مگر قدرت کو کیا منظور تھی کہ انہوں نے ہمارے کیلنڈر میں بنیان مرصوص کا بھی مئی کے مہینے میں اضافہ کیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ قطعاً نہیں تھا کہ ہمارا جذبہ حب الوطنی ماند پڑا ہے، بلکہ میں اس سے یہ تعبیر لیتا ہوں، جس طرح خدا نے پاکستان کو جغرافیائی اسٹریٹجک امپورٹنس دی ہے، بحیرہ عرب سے لے کے سینٹرل ایشین کنٹریز کے عین قلب میں آپ کی موجودیت اس بات کا غماز ہے کہ خدا نے آپ سے کوئی خاص کام لینا ہے۔ پوری اسلامی امہ میں آپ کو ایٹمی صلاحیت سے سرفراز کرنا، یہ فطرت کا وہ اشارہ ہے جس کے اسرار و رموز کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اس قوم سے ایک خاص کام لینا ہے، اور اس کام کے سٹیپس ارتقائی بلحاظ زمانہ و ترتیب ایام آپ دیکھ رہے ہیں۔ بنیان مرصوص کا معرکہ
قرآن کریم کی متون کا ایک اعجاز یہ ہے کہ قرآن لفظی معنی سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب، 1400 سال سے ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے پوری ہسٹری میں جس میں ایک ہی لمحے میں کئی ہزار لوگ محو تلاوت قرآن نہیں ہے۔ چیلنج ہے۔ اب دیکھیں صبح دوپہر شام کہاں طلوع ہوتا ہے، اسی ٹائم جغرافیے کے کس مدار میں غروب ہوتا ہے، کس لمحے کہاں نماز کی ادائیگی کا وقت ہے، کہاں زہداء عرفاء صالحین تلاوت میں مصروف ہے، کہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں، کہاں لوگ حفاظ کرام تلاوت کلام الہی سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ دنیا کی کتنی زبانوں میں قرآن کے تراجم ہے، تفاسیر ہے، لیکن ہر وقت ایک نئے تفسیر کی اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک متن الہی کی اعجاز و تفہیم تک انسانی ذہن کی رسائی ممکن اس وقت اس لیول تک نہیں ہوئی ہے۔ ہر مفسر ایک نئے گوشے سے اس کا تفسیر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ قرآنی اعجاز ہے۔ ہم کلاس میں بچوں کو ماڈلز کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اب آپ کو تفسیر قرآن کے لیے بنیان مرصوص کے لفظ کی ماڈل کی ضرورت ہے۔ آپ پاک آرمی کے 10 مئی کے اس معرکے کو دیکھے جو بنیان مرصوص سے منسوب کیا، آپ عملاً فزیکلی سیسا پلائی دیوار کا ایک ایونٹ دیکھ سکیں گے۔ یعنی وہ الہی اعجاز جو قرآن کریم کے آیا مبارکہ میں ہے بنیان مرصوص کا، اس کو فزیکلی آپ نے دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، اس کی ڈیپتھ تک پہنچنا ہے اور اس کی عملی تشریح و تفسیر آپ نے دیکھنی ہے۔ تو آپ اس معرکے کے مشمولات میں ذرا جھانکیے اور پرکھیے، اس کو دیکھیے۔ مثلاً یہاں ڈاکٹر صاحب نے غزوہ بدر کا حوالہ دیا۔ تعداد پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا اشارہ دیا۔ اسٹیٹسٹکس اب کمپیریٹیولی 1/6 کا ایک فرق ہے۔ یہ ہمارے ایٹمی اثاثوں پہ، ہمارے میزائلوں پہ یہ جو ابدالی، غوری، غزنوی، شاہین، یہ نام معمولی نام نہیں ہے۔ یہ آپ کو تاریخ کا وہ تلمیح یاد دلاتے ہیں۔ ابدالی 60 لاکھ مسلم لشکر کے ساتھ جا کے 1761 میں پانی پت کے میدان میں مرہٹاز کے 6 لاکھ آبادی، نیٹو پلیس پہ 6 لاکھ آرمی کے ساتھ لڑ کے ایمان کے ثبوت کا ایک عملی جواز پیش کرتے ہیں۔ مگر کیا کیجئے اس قوم کی کوتا اندیشی پہ جو صرف سٹیٹسٹکس اور اعداد کے خمار میں مخمور رہتے ہیں، جن کو اپنے مادی وسائل پہ گمنڈ ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو ابراہیمی ایمان والے لوگ ہیں، کہ آج بھی ان کی اعلیٰ سے آگ گلزار بن سکتی ہے۔ اگر ابراہیمی امام پیدا ہو تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی ابلیس کی مجلس شورا میں وہ ابلیس کہ اس قوم میں روح محمدی کسی طرح سے اس سے نکالنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ بیدار ہوئی، یہ جذبہ ان کا ریفریش ہوا
اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس کا ایک اور ثبوت دیکھیے، تخت دہلی پہ بیٹھنے والے اب بھی ان کو یقین نہیں آتا کہ وہ وہاں کے حکمران ہیں۔ وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا ہے کہ اس قوم کے باسی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے قوم کے لوگ جو 750 سال تک دہلی کے تخت پہ حکومت کر چکے ہیں، تعداد میں کچھ بھی کیوں نہ ہو مگر ان کے خوف سے ان کی اعصاب پہ لرزہ طاری ہے۔ یہ جو معرکہ حق بپا ہوا، علامہ کے تصورات تو بہت طویل ہے، میں مختصراً رموز بے خودی کے چند اشعار، جیسے علامہ کو پتہ تھا کہ مئی 25 میں یہ معرکہ ہونا ہے، اب اس صاحب بصیرت کی ادراک کا پرتو ذرا ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ حق ہمیشہ قوت شبیری سے زندہ رہتا ہے اور باطل کے نصیب میں، ان کی تقدیر میں حسرت اور داغ کی موت ہے، وہ مرے گا۔ بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است۔ بحر حق و باطل کا جو معرکہ ہے، علامہ کی نظر میں اس وقت رموز بے خودی کے اشعار ہے، مدعایش سلطنت بوده اگر خود نکردی با چنین سامن سفر۔ اگر ہمارا مقصد کشور کشائی ہوتا تو ہم ان محدود وسائل کے ساتھ اس مادی قوت کے فرعون کے ساتھ کبھی ٹکر نہیں لگاتے، ٹکر نہیں لیتے، لیکن چونکہ ہم لا الہ الا اللہ والے لوگ ہیں، ہم پس بنای لا الہ گردیده است۔ دشمنان چون ریگ صحرا لا تعداد۔ آپ کے فلائٹس، آپ کے ایئر فورس، آپ کے سپاہ، آپ کے بیڑے کتنے لا تعداد کیوں نہ ہو، دوستان او بیزدان ہم عدد، آپ کفری قوت پس پردہ اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کتنا آپ کا ڈپلومیٹیکلی سپورٹ کیوں نہ کرے، ہر حوالے سے آپ کا سپورٹ کیوں نہ کرے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود، عزم او چون کوثران استوار۔ یہ مسلم امہ کی عزم، ولولہ اور جدوجہد کوثروں کی طرح مضبوط اور بلند ہے، پائیدار و تند و سیر و کامگار۔ تیغ بحر عزت دین اوست بس، تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او فقط حفظ آئین است و بس۔ ہمیں صرف لا الہ الا اللہ کا پاسداری کرنا ہے اور ہمارا کیا مدعا ہے۔ ہم نے اٹیک تو نہیں کیا مگر آپ کی گمنڈ کو خاک میں زور بازو، حکمت، اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ یہ جو فراست تھی مومن کی، یہ عملاً بنیان مرصوص میں آپ نے دیکھا، جو اسٹیٹسٹیکلی، اکنومیکلی، اعداد تعداد ہر حوالے سے آپ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور سرخروئی کے ساتھ ڈٹ کے کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کا 21ویں صدی میں فزیکل ایگزسٹنس ہے، بشرطے کہ دانا بینا بصیر صاحب ادراک اس کو پرکھے۔ غازیان ملت بیضائے او، حافظان حکمت رعنائے او، مدت پیکار با احرار داشت، با خداوندان باطل کار داشت۔ نقطہ ادوار عالم لا الہ، انتہائے
کار عالم لا الہ۔ اقبال کے نکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عصر حاضر میں اس سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے، نسل نو کی کردار سازی کا بنیاد پختہ تر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ قوم، جس طرح علامہ نے فرمایا تھا، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز۔ آپ اٹھیے معمار حرم، تعمیر جہان آپ نے کرنی ہے۔ علامہ نے آپ کو جو کہا تھا کہ آپ سے خدا نے زمین کی امامت کا کام لینا ہے تو ابھی سے ہی دیانت، صداقت، لیاقت اور امانت اور شجاعت کا درس تازہ کیجئے۔ آپ کے رگوں میں جو خون ہے، آپ کی روح میں جو امنگ ہے، آپ کے ولولوں میں جو تڑپ ہے، اسے کام لینے کی ضرورت ہے۔ میں بحیثیت خادم اقبال اکیڈمی آپ تمام مہمانان گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس تاریخ ساز ایونٹ میں یہاں آ کے اپنے زرین خیالات سے ہمیں مستفید فرمایا۔ شکریہ۔ آخر میں اپنے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ٹیم ممبران کا، اور اکیڈمک سیشن، ہمارا جو اکیڈمک سیکشن ہے، ہمارے جو آئی ٹی کے لوگ ہیں، ہمارے جو ایڈمن کے ہیں، اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کے جو لوگ ہیں، لمحہ بلمحہ جو اس ادارے کی آبیاری، احیاء اور بقا کے لیے ہمتاً ہر دم پردم رہتے ہیں، ان سب کو کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کے تسلسل کے ساتھ ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ پاکستان